مجھے کہتے ہیں سردار اور میں سردار بلاگس کے لیے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ وچ از ریکویسٹڈ بائی ربیع الاسلام، اور اس میں ان کا یہ کویشچن تھا کہ مطلب جس کمپنی کے ساتھ آپ نے 2 سال جاب کر لیے تو کیا آپ دوبارہ اس کمپنی کے ساتھ اپنا ویزا جو ہے یا اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 2 سال اس کے ساتھ 2 ایئرز جو ہے وہ اپنا ایگریمنٹ جو ہے یا کانٹریکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تو پھر اس کے ساتھ کیا آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا ویزا کو رینیو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 2 کنڈیشنز ہیں اور اس میں میں دونوں پہ ہی آج بات کروں گا کہ اگر ویزا نہیں رینیو کرنا اس کا بھی پروسیس کیا ہے اور اگر آپ نے ویزا رینیو کرنا ہے اس کا بھی پروسیس کیا ہے۔ تو یہ دونوں کا آج میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ویزا رینیو کرنا ہے اپنی کمپنی کے ساتھ، جس کمپنی کے ساتھ آپ نے 2 سال کر لیے، اور اگر آپ کو نہیں بھی کرنا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو یہ دونوں کا جو ہے میں بتاؤں گا، اور اس کے الگ الگ 2 سیکشنز ہوں گے، 2 کلپس جو ہیں وہ دونوں الگ الگ بھی اپلوڈ ہوں گے اور کمپائل کر کے بھی ان دونوں کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ اگر آپ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے اور آپ نے 2 سال جاب کر لی اور پھر آپ کہیں اور سوئچ کرنا چاہتے ہیں اپنی جاب کو، کہیں اور جاب کرنا چاہتے ہیں کسی اور کمپنی میں، تو اس کو آپ نے کیا طریقہ کار ہے، اس کا کیا مطلب پروسیس اس کا کیا ہے یا کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے جو پہلے ہم بات کریں گے آج کہ اگر آپ 2 سال آپ نے اپنی کمپنی میں کمپلیٹ کر لیے ہیں اور مکمل ہو چکے آپ کے 2 سال، اس کے بعد آپ ابھی جاب جو ہے وہ اپنی ان کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، جو اپنا ویزا ہے وہ رینیو نہیں کروانا چاہتے، سو فرسٹ جو اسٹیپ ہے واٹ یو نیڈ ٹو ڈو اس کے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا ایمریٹس آئی ڈی جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمریٹس آئی ڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سیکیورٹی پاسز ہیں جس سائڈ میں آپ جاتے ہیں یا جہاں اور بھی بہت سارے کارڈز جو ہیں وہ جو ایمریٹس آئی ڈی کی بیس پہ بنائے جاتے ہیں، سیکیورٹی پاسز ہوتے ہیں اور بہت سارے جو کارڈز ہوتے ہیں وہ ایمریٹس آئی ڈی کے بیس پہ بنائے جاتے ہیں، یا پھر آپ کی سمز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ جب آپ کا ایمریٹس آئی ڈی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پاسز وغیرہ بھی جو ہے وہ آپ کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ کسی بھی سائڈ میں انٹر نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پاس جو ہے اسپیشلی جو آئل ریفائنری والے پروجیکٹس ہیں ان میں جو پاسز وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ ایمریٹس آئی ڈی کی مطلب ایکسپائری ڈیٹ کے مطابق بنائے جاتے ہیں، یا پھر اور بہت سارے پاسز جو ہیں بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو رینیو نہیں کرنا ہے تو آپ نے فرسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کا ایمریٹس آئی ڈی جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس سے آپ نے 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ کمپنی کو نوٹس دے دینا ہے کہ بھائی مجھے آپ کے ساتھ جو ہے یا جو بھی کمپنی ہے اس کو آپ نے بتانا ہے ان ریٹرن آپ نے بتانا ہے ان کو، تاکہ آپ کے پاس کل کو پروف ہو لیگلی کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں اور میں نے 2 سال مکمل کر لیے ہیں اتنے سے اتنے عرصے تک آپ کے ساتھ، اس کے بعد مجھے آپ کے ساتھ جو ویزا ہے وہ رینیو نہیں کرنا ہے، پلیز آپ پروسیڈ کریں میرے کینسلیشن پروسیس کے لیے۔ تو جیسے ہی آپ کا جو ایمریٹس آئی ڈی ہے اس سے 1 مہینہ پہلے جو آپ نوٹس دے دیں گے، اس کے بعد پھر اگر وہ آپ کو ایگری کر لیتے ہیں، آپ کی سیلری وغیرہ بڑھاتے ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ مان لیتے ہیں، وہ ایک الگ سچویشن، لیکن اگر آپ کنٹینیو ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا پکا جو ارادہ بنا ہوا ہے تو آپ نے ایمریٹس آئی ڈی کے ایکسپائر ہونے سے پہلے کم از کم جو ہے 1 مہینے سے 15 دن کا اگر ٹائم رہتا ہے تو اس دوران آپ جو ہے وہ اپنا نوٹس جو ہے وہ دے دیں ان کو کہ جی مجھے آپ کے ساتھ ویزا رینیو نہیں کرنا ہے اور آپ میرے جو پروسیڈ کریں کینسلیشن پروسیس کے لیے۔ تو یہ جو ہے وہ لیگلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کل کو اگر آپ نوٹس نہیں دیتے تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا ویزا کینسل کر دیں، تو لیگلی مطلب ان کے پاس پھر رائٹ ہے آپ کے ساتھ، اگر وہ لیگلی پھر آپ سے کوئی مطلب فار ایگزامپل انہوں نے آپ کا ایمریٹس جو آئی ڈی ہے وہ رینیول کے لیے پروسیس کر دی ہے، پروسیڈ کر دیا اس کو، یا پھر وہ آپ کے ویزے کے لیے انہوں نے رینیول کے لیے اپلائی کر دیا اور آپ کہتے ہیں جی مجھے آپ کے ساتھ رینیو ہی نہیں کرنا، تو وہ کہیں گے بھائی ہمارے تو اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، ہمارے تو اتنی انویسٹمنٹ ہو گئی آپ کے اوپر، آپ ابھی بتا رہے ہیں، تو یہ وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ جی آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا، یا پھر اگر آپ نے وربلی بتایا ہے تو اگر پھر بھی وہ لوگ پروسیڈ کر دیتے ہیں یا پھر پروسیس کر دیتے ہیں آپ کا ایمریٹس آئی ڈی یا جو ویزا ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے پرابلم ہے، کل وہ لیگلی آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لیگلی آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے، اور جو چیز آپ لکھتے ہیں یہ جو ڈرافٹ جو ہیں وہ دیتے ہیں وہ اگر آپ ہارڈ کاپی اپنے آفس میں جا کے دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ای میل کے تھرو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو آپ کے پاس ریکارڈ ہے ای میل کا جو ہے وہ کبھی بھی چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی ہے، کل کو آپ کہیں پہ بھی شو کر سکتے ہو جی میرے ای میل میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے اور میرے پاس یہ آن لائن جو ہے اس کا پروف ہے، اور جو ای میل کی چیز ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو آن لائن آپ کو پروسیس کرنا وہ سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہوں تو اگر آپ ای میل کر دیتے تو آپ کے پاس ایک پروف آ جاتا ہے کہ جی وہ ای میل جو ہے آپ اپنے پاس پرنٹ کر کے رکھ دیں، کل کو آپ کہیں پہ بھی کورٹ میں، لیبر کورٹ میں یا کہیں پہ بھی امیگریشن میں آپ شو کر سکتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ میرا پروف ہے، میں نے یہ کام کیا تھا اور اتنے ٹائم پہلے کیا تھا، تو آپ اس کے پاس جو ای میل کی ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری وہ جب آپ پرنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ساری آ جاتی ہیں۔ میں ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے تھوڑی لیگل چیز ہے اور اس لیے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں۔
اور بس یہی ہے اس میں کہ آپ نے اگر ویزا رینیو نہیں کرنا تو ایمریٹس آئی ڈی اگر اس میں سے 1 مہینہ رہتا ہے تو یہ مچ بیٹر ہے. اگر آپ اس کے ان کو جو لیٹر وہ دے دیں کہ جی مجھے آپ کے ساتھ وہی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رینیو مائی ویزا فردر اور اینی تھنگ ایلس، جو آپ کو جو بھی لکھنا ہے، مطلب کوئی بھی ریزن اگر آپ کو لکھنی ہے. تو اس کے بعد جو ہے دوسرے کلپ میں ہم بات کریں گے اچھا سوری اس کو پہلے وائنڈ اپ کرتے جائیں کہ 1 مہینہ مچ بیٹر ہے، لیکن کم از کم جو ہے 15 دن جو پہلے ہیں وہ نوٹس آپ کا ضرور جانا چاہیے ان کے پاس. 15 دن ایمریٹس آئی ڈی کے ختم ہونے سے پہلے 15 دن جو ہے آپ کا نوٹس ضرور جانا چاہیے. وہ بہت ضروری اور لیگل ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے پاس کل کو پروف ہو. اور ای میل بھی ضرور کرنا ہے تاکہ آن لائن جو ہے آپ کے پاس چیز پڑی رہے. ہارڈ کاپی آپ نے سبمٹ کرا دی، اس کا پاس آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہے. ہارڈ کاپی آپ نے سبمٹ کرا دی، اس کا پاس آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آپ نے وربلی بول دیا، اس کا آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن یہ جو ریٹن ہے اور ای میل کے تھرو ہے یہ پورا ریکارڈ ہے، اور کل کو یہی چیز آپ کو جو ہے آپ جو ہے اپنا ڈیفینس پہ یوز کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرتی تو آپ اس کا اپنا ڈیفینس جو ہے بنا کے یوز کر سکتے ہیں. دوسری ویڈیو میں بات کروں گا کہ اگر آپ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے یا وہ کیسا کریں گے، تو وہ دوسرے کلپ میں بتاؤں گا. سو ہم اس جو کلپ میں ہیں وہ بات کریں گے، یا اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں یہ بات کریں گے کہ اگر آپ ویزا جو ہے وہ اپنا رینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے. اس کا یہ پروسیس ہے کہ فرسٹ آف آل جب آپ کے ایمریٹس آئی ڈی میں سے 10 دن یا 15 دن رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پروسیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم بھی لیتا ہے ایمریٹس آئی ڈی رینیول ہونے میں. اس کے بعد پھر ویزا پروسیس ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. جب آپ کے ایمریٹس آئی ڈی جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے اگر آپ اس صورت میں ویزا رینیو کر سکتے ہیں آپ جب جو دونوں پارٹیز ہیں یعنی امپلائر اور آپ امپلائی، اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایگریڈ ہیں، یعنی اس چیز پہ ایگریمنٹ ہے ان کا کہ جی ہمیں ویزا رینیو کرنا ہے آپ کا، اور امپلائی بھی مانتا ہے کہ جی ہم آپ کا ویزا جو ہے وہ رینیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ رینیو وہ کرنا ہے اس نے اور آپ نے بھی کرنا ہے تو اس ویزا کو جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو خود ہی اپروچ کرتا ہے کہ جی آپ کا ویزا جو ہے ہم رینیو نہیں کریں گے، اور آپ اس طرح کریں اپنا جو جدھر بھی آپ کو کہیں اور جاب دیکھنی ہے تو وہ دیکھ لیں، وہ آپ کو پھر خود ہی اپروچ کریں گے. اور اگر آپ نے ویزا جو ہے وہ رینیو کرنا ہے تو اس کے لیے دونوں پارٹیز کا جو ہے وہ ایگری ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ جی آپ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے ویزا رینیو کرنا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کا ویزا رینیو کرتے ہیں. تو اس میں اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ جو نان رینیول والا تھا اس میں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کا جو ہے وہ ایگری ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہیں جو بھی ہیں وہ آپ پہلے ہی اپنی منوائیں، اور ریٹرن میں وہ آپ کے پاس تو اچھا ہے اگر آپ کی سیلری وہ لوگ انکریز کرے اس پہ آپ نے ایگری کیا ان کے ساتھ، یا کسی بھی صورت میں کوئی بھی اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کی صورت میں اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کا ویزا رینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہی موقع ہوتا ہے آپ کے پاس اپنا جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ ایگری کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہے تو وہ آپ ان سے ان ریٹرن لینے کے جی اب میں اگر میرے ساتھ میرا ویزا جو ہے وہ رینیو کرنا ٹھیک ہے آپ میرا ویزا رینیو کریں، لیکن میرے یہ ڈیمانڈز ہیں. اور اگر آپ کو پھر ان ڈیمانڈز کے جو ان ریٹرن لے لیں تاکہ کل کو آپ کے پاس پروف ہو. کل کو اگر وہ آپ کا ویزا رینیو کر دیتے ہیں سیم سیلری پہ تو آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ جی میری جو ہے وہ آپ سیلری بڑھائیں یا کوئی بھی اور ڈیمانڈ ہے. تو اگر آپ کے پاس ریٹرن ہے تو آپ کل کو کہہ سکتے کہ جی میں نے تو آپ کے ساتھ اس شرط پہ ویزا رینیو کیا تھا، اور اگر کل آپ کو کہیں بھی آپ جاتے ہیں لیبر کورٹ جاتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ لیگلی ان کو شو کر سکتے کہ جی میں نے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یا اس چیز پہ میرا جو کنسنسس ہوا تھا ان کے ساتھ، اور میں اس چیز پہ میں نے ایگری کیا تھا کہ اگر یہ صورت ہوگی یا یہ جو میری ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں گی تو میں اپنا ویزا رینیو کروں گا، ادروائز میں نہیں کروں گا. تو وہ جو سب کچھ جو ہے وہ ریٹرن ہو تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ کے پاس ریکارڈز ہیں اور آپ لیگلی جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ لیگلی کوئی بھی چیز مس کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ وچ کین گو رانگ. سو آپ کو جو ہے ویزا رینیول کے لیے کوئی پرابلم نہیں اگر دونوں پارٹیز جو ہے وہ ایگری ہیں، نو پرابلم. بٹ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اور جن پہ آپ ایگری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا ویزا رینیو کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ان ریٹرن ضرور لے لیں تاکہ آپ کو کل کو کوئی پرابلم نہیں ہو. اور بس یہی تھا جو ربیع الاسلام کی ریکویسٹ پہ آج میں نے یہ ویڈیو بنائی. اگر مزید بھی اس بارے میں آپ کے کوئی کویسچن ہے یا سوالات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، نو پرابلم. کمنٹ کیجیے نیچے ویڈیو کے. اور مزید بھی ہے جو ہے وہ ویڈیوز آتی رہیں گی، لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. سم ٹائم ہمیں بھی انفارمیشن اگر نہیں ہوتی تو ہم انفارمیشن جا کے لیتے ہیں اتھینٹک بندے سے. کبھی بھی کوئی ایسی چیز مطلب میں نہیں چاہتا کہ مس گائیڈ کروں کسی بھی بندے کو، کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ ایک بندے نے نہیں دیکھنی ہوتی، وہ ہزاروں لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے.
تو اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے اگر تھوڑی ویڈیو میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار تھوڑا اگر ٹائم لگ جاتا ہے نو پرابلم، لیکن جو کوالٹی ہے یا جو چیز ہے ویڈیو میں جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے اور پکی بات ہونی چاہیے. کوئی بھی مطلب میری طرف سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا کہ کل کو آپ کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ ہزاروں لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں لوگ پھر اور لوگوں کو یہ چیز بتاتے ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو اگر میں آپ کو غلط گائیڈ کروں گا تو آپ کسی اور کو غلط گائیڈ کریں گے. تو اس کی وجہ سے اگر کسی بھی ویڈیو میں اس ربیع الاسلام بھائی نے کچھ دن پہلے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، لیکن میں نے آج ویڈیو بنائی کیونکہ میں نے آج بندے سے بات کی اور مطلب ایتھینٹک بندے سے بات کی ہے، تو اس کی وجہ سے سم ٹائم لگ جاتا ہے. سو اس کے لیے آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں. ویڈیوز جو ہے وہ میں اپنے دل کے لیے مطلب دل میرا کرتا ہے تو آپ کے لیے بناتا ہوں، انفارمیشن لے کے آتے ہیں. اور یہ جو ساتھ جو بھی آپ کویسچنس کرتے ہیں وہ ہمیں بھی ساتھ فائدہ دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو ہم کسی اور سے لے لیتے ہیں. اور مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے سردار ولاگس کو، اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی آتی رہیں گی. بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ ہیں، اور اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر کوئی کویسچن ہے تو آپ بھی نیچے کمنٹ کیجیے ویڈیو کے. اگر کوئی بھی کویسچن ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا انفارمیشن چاہیے اور آپ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش یا نیپال میں ہیں اور آپ لوگ کو ہندی یا اردو کی سمجھ آتی ہے تو یہ ویڈیوز جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فروٹفل ہوں گی. آپ کے دماغ میں کوئی بھی کویسچن ہے یا کسی بھی قسم کی آپ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ضرور میں آپ کو دوں گا. لیکن یہ کرنا کہ آپ نے نیچے کمنٹ کرنا ہے، اور یہ ڈیسپریٹ نہیں ہونا کہ جی میں نے تو 3 بار 4 بار کمنٹ کیا لیکن انہوں نے رپلائی نہیں کیا. میرے دماغ میں ہوتی ہے چیز، مجھے کلک کر رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ کمنٹ کریں تو پرابلم نہیں ہے، ریمائنڈر ہوتا رہتا ہے اور بندے کو چیز یاد رہتی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بار کمنٹ کیا تو سم ٹائم بھول جاتی ہے، کیونکہ ہمارا بیزی رہتے ہیں، ہم بھی خود بھی بیزی رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ نے ایک بار کمنٹ کیا 2 بار کبھی کیا تو پرابلم نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میں چیز پہ ریڈی نہیں اس پہ کام کرنے کے لیے. آئی ایم ریڈی اینی ٹائم. بٹ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو انفارمیشن ہوتی ہے جس بھی بندے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ٹائم نکال کے اس بندے سے بات کر کے تو پھر اگر وہ بندہ ایگریڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی اپنے کیمرے پہ ساتھ لے آتے ہیں، اور اگر وہ ایگریڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم خود ہی مطلب جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں. اور آج تک کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی